ایک اور دل دلا دینے والا واقعہ۔ جی ہاں، پاکستان کی سیاحت میں اس طرح کے واقعات اب معمول بن چکے ہیں، اور یہ کل کے یہ مناظر ہیں۔ اب پتہ نہیں ان میں سے کوئی کشتی تھی یا اس کے بعد کوئی کشتی تھی، یہ علم نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں عادل صاحب، وہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ کلپنگ ہمیں بھیجی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ کل کی ہو یا اس سے ایک دن پہلے کی، کیونکہ کل واپسی ہوئی ہے۔ اب ذرا حالات دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے، اس کے اوپر پوری بات کریں گے، کیونکہ کل واقعہ ہوا ہے سیف اللہ جھیل، یہیں اسی جھیل کے اوپر کشتی جو سی ہے وہ الٹ گئی، اور اس میں 6 قیمتی جانیں جو سی ہیں وہ ضائع ہو گئی ہے، جبکہ ایک 17 سالہ لڑکی جو سی ہے وہ اللہ پتہ ہے، جس کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن ابھی تک بھی جاری ہے، آج صبح تک بھی جاری تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی دوستو، چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون قصوروار تھا، واقعہ کیوں پیش آیا اور اصل حقائق کیا تھے۔ یہ واقعات پہ در پہ جو واقعات ہو رہے ہیں مختلف علاقوں میں، کچھ لوگ خود اپنی گاڑیاں جو سی ہیں وہ دریا میں گھسا رہے ہیں۔ نران میں وہ ویگو ڈالے والا جو واقعہ ہے اس کی بھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی۔ ذرا غور کریں کہ یہ سارے بندے کشتی میں بٹھائے جا رہے ہیں، ان میں سے کسی کے پاس وہ جو جیکٹ ہوتی ہے وہ سیفٹی کے لیے وہ موجود نہیں ہے۔ اب یہ جو کشتی رانی ہو رہی ہے یہاں کے اوپر، ہمارے سیاح حضرات بھی اس چیز پہ غور نہیں کرتے ہیں کہ کیا اس کی جو پروٹیکشن لیول ہے وہ پورا ہے، تب جا کے یہ اس چیز کو انجوائے کرے۔ اور جو جہاں پر ادارے ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں کہ کیا ایس او پیز پورے ہیں، سیفٹی کی جو چیزیں ہیں وہ پوری ہیں، اس کے بعد پھر اس چیز کو الاؤڈ کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں ایک ایسا جو سا ہے وہ معمہ بن چکا ہے جس کو حل کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ یہی نہیں، پچھلے سال شاہی باغ میں بھی اسی طرح کشتی الٹی واقعہ ہوا، دل دلا دینے والا واقعہ تھا، بڑا ہی دل پریشان، آج بھی دل پریشان، میرا نہیں پریشان، سبھی پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں۔ ایک واقعہ ایک ایسا رہتا ہے، ایک جان کا ضیاع پورا جیسے انسانیت کا ضیاع ہوتا ہے، اور پھر یہ اس طرح کا واقعہ پاکستان کی سیاحت پر ایک منفی جو سا وہ اثر ڈالتا ہے۔ روڈ دیکھیں بڑی اچھی بن چکی ہے، اور اب ہر بندہ سیف اللہ جھیل تک سوات کے علاقے کلام میں بڑی آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ اور اس روڈ کے باقی دیگر کلپس بھی آپ کو دکھائیں گے جو بشیر خان صاحب نے ہمیں بھیجے ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھیے گا کہ یہاں ہر قسم کی گاڑی آ سکتی ہے، لوگ بآسانی پہنچ رہے ہیں۔ ایسے میں یہ ایکٹیویٹی ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے، لیکن کس ایس او پی کے تحت یہاں پر جو کشتی رانی ہے اس کو الاؤڈ کیا گیا ہے، اور وہ ایس او پیز کہاں ہیں، لائف سیونگ جیکٹس کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں پہنائی جاتی جو سیاح حضرات ہیں ان کو؟ اور ایون جو ملا ہے اس کو بھی، اس نے بھی نہیں پہنی ہوئی ہے، بس شتر بے مار کام چل رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کون کیسے آ رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں، اور ایسے واقعات پھر نہ صرف ملکی سطح پہ بلکہ غیر ملکی سطح پہ پاکستان کا سیاحت کے حوالے سے جو امیج ہے اس کو خراب کرتا ہے۔ واقعہ ہو گیا، واقعہ کیا ہوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو کہ آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے۔ سیف اللہ جھیل اپڈیٹ۔ سیف اللہ جھیل کلام میں پیش آنے والی کشتی حادثہ میں 7 افراد سوار تھے، جن کا تعلق بظاہر ایک ہی خاندان سے بتایا جا رہا ہے۔ ترجمان اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی سعید الرحمان کے مطابق حادثے کے نتیجے میں 6 افراد کی لاشیں نکال کر ٹی ایچ کیو اسپتال کلام منتقل کر دی گئی ہیں، جبکہ ایک 17 سالہ لڑکی کی تاحال لاپتہ ہے، جس کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ترجمان کے مطابق جان بحق ہونے والوں میں خواتین، بچے اور مرد شامل ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں لاپتہ لڑکی کی تلاش میں مصروف ہیں، جبکہ مزید مصدقہ معلومات حاصل ہونے پر جاری کی جائیں گی۔ اور یہ 12 گھنٹے پہلے کی اپڈیٹ ہے، جو کہ میں ابھی اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ 12 گھنٹے پہلے جو اپڈیٹ آئی تھی ابھی بھی وہی اپڈیٹ ہے، اس پہ کوئی فریش انہوں نے ابھی اپڈیٹ جاری نہیں کی ہے تاحال کہ میں آپ کو مزید کوئی جو سی ہے، کیونکہ ویسے تو اپڈیٹ چل رہی ہیں اس حوالے سے، بہت سارے لوگ اپڈیٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا موقع جو ہے وہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، جو آفیشیل سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے ہم اسی پہ بات کرتے ہیں۔
اب ایک چیز اور میں بڑی اہم ہے، جو ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیے گا جو پھر آپ فیصلہ کیجیے گا کہ قصوروار کون ہے، اور اس پہ ڈسکس کرنا لازمی ہے، کیونکہ کل میں بھی ہو سکتا ہوں، پرسوں آپ ہو سکتے ہیں، کوئی بھی پاکستان کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے جب جائے تو اس کے ساتھ یہ حادثات رونما ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے میں پھر کیا بیسیکلی جو آپ کا رائٹ ہے، جو آپ کو کرنا چاہیے، جو ایک بطور سیاح اپنی حفاظت آپ کے لیے کیا ہونا چاہیے، تو اس کے حوالے سے جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے۔ یہ ویڈیو جو ہمیں بھیجی ہیں، یہ بشیر خان نے بھیجی ہیں، یہ بھی آج سے 2 سے 3 دن پچھلے ویکینڈ کی ہے، جب یہ رش بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، تو ماڈرن جھیل پہ، سیف اللہ جھیل پہ بے تہا رش تھا، بڑے تعداد میں لوگ یہاں پر پہنچے تھے، اور اس سال تو سوات کلام میں ریکارڈ ان سے ہیں وہ سیاح تشریف لائے ہیں، اور بڑا اچھا چل رہا تھا جب تک کہ یہ سین نہیں ہوا تھا۔ تو ایسے میں ابھی جو اس کا ابھی جو سین میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یا ساری چیز جو سی ہے اس وقت یہ حالات ہیں کہ جہاں پر جو لوگ آتے ہیں تو ان میں سے آپ کا حق کیا بنتا ہے؟ حق یہ ہے جی کہ آپ چاہے آپ زپ لائن پہ چڑھیں، چاہے آپ وہ جھولا سا اس کے اوپر آپ انجوائے کریں، کسی بھی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں جو کہ جیسے کہ کشتی رانی ہے یا باقی کوئی بھی چیز ہے، تو اس کے ایس او پیز آپ کو علم ہونے چاہیے۔ ایس او پی کیا ہے کشتی رانی کے لیے؟ کہ لائف سیونگ جیکٹس ہوتی ہیں، اللہ نہ کرے اس طرح کا واقعہ ہو تو وہ ہیلپ کرتی ہے کافی دیر تک بندے کو، اور وہ اوپر اٹھا دیتی ہے، اور اس میں بندے کی جان بچ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں وہ لائف سیونگ جیکٹس کے لیے جب تک باہر سے لوگ آتے ہیں مدد کے لیے، تب تک کے لیے آپ کو ایک اچھا خاصا موقع مل جاتا ہے۔ ہاں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں جس نے اپنی جان دینی ہوتی ہے وہاں پر وہ پہنچ ہی جاتا ہے، لیکن پھر بھی ایک موقع ہوتا ہے کہ جب آپ جو سا ہے وہ اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ اس نے اپنی جان جو سی ہے اس کو کچھ محفوظ کر سکے۔ خود بھی بندہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لائف سیونگ جیکٹس کے پہنی ہوئی ہوں، اس طرح کا حادثہ ہو جائے، حادثے تو ہو جایا کرتے ہیں، حادثے میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ حادثہ ہو رہا ہے۔ میں اسی ضمن میں ایک بات کرتا چلو تو لوگ کہتے ہیں جی کہ بیرون ملک میں جہاں پر اس طرح کی کشتی رانی یا دیگر چیزیں، تو وہاں پر حادثے نہیں ہوتے، وہاں پر بندے کی موت نہیں لکھی ہوتی، یہیں پہ لکھی ہوتی ہے۔ تو دلیل ہے، منطق ہے اس میں، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جس نے جہاں اپنی روح دینی ہے وہ وہاں پہنچ جایا کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اس بات کی پہ کوئی شک نہیں ہے، بحیثیت مسلمان ہم مانتے ہیں کہ جہاں روح نکالی جانی ہے وہاں ہم نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے، اور ہر صورت پہنچنا ہے۔ لیکن وہیں پر ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، تو اس کے مطابق جو حفاظتی تدابیر ہے وہ تو بندہ پوری کرے نا۔ ایس او پیز کیا ہے؟ لائف سیونگ جیکٹ ہے، باقی معاملات ہیں، کشتی کی تو فٹنس چیک ہونی چاہیے، کشتی ٹھیک ہے، الٹی کیوں ہے؟ اگر وجہ تو ہوگی نا، 2 کشتیاں ٹکرائی ہیں، کیا ہوا ہے؟ ابھی تک کوئی فوٹیج سامنے نہیں آ رہی، کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہیں آ رہی جس میں ہم دیکھ سکیں کہ واقعہ ہوا کیوں اور کس طرح ہوا ہے۔ تو فوٹیج بھی کوئی نہیں ہے، اس طرح کے حالات بھی کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اگر آپ پاکستان کے کسی بھی سیاحتی مقام پہ جاتے ہیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ پوری کریں، دیکھیں کہ وہ بیسک ریکوائرمنٹس پوری ہوئی ہوں، تو پھر آپ جو ہے وہاں پر وہ انجوائے کریں۔ ویسے ادروائز اگر آپ دیکھیں کہ لائف سیونگ جیکٹس یا دیگر جتنی بھی چیزیں جو ضرورت کی ہیں وہ پوری نہیں ہیں، تو پھر آپ ایسی ایکٹیویٹی میں جانا کا بالکل آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل منع کر دیں۔ اور یہاں پر میں جو متعلقہ ادارے ہیں، اپر